ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب يا رب يا رب لك الحمد بما هديتنا يا رب يا رب يا رب لك الحمد بما سترتنا يا رب يا رب يا رب لك الحمد بما أكرمتنا يا رب يا رب يا رب لك الحمد على حلمك بعد علمك يا رب يا رب يا رب لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین نافرمان بندے تیرے در پر حاضر ہیں یا اللہ نافرمانوں کو تجھ سے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے اے رحم الراحمین گناہ کرتے کرتے ہم تھک چکے ہیں یا اللہ ہمارے اعضاء جواب دے چکے ہیں ہم تو گناہ کر کے بھول گئے تیرے ہاں ہمارا ایک ایک عمل محفوظ ہے ہم کسی چیز کو جھٹلا نہیں سکتے کسی چیز کا انکار کر نہیں سکتے اے اللہ اقراری مجرم بن کر تیرے در پر ایسے وقت میں مغفرت کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جبکہ تیری طرف سے قبولیت کے دروازے کھل چکے ہیں یا اللہ تیری طرف سے قبولیت کے دروازے کھل چکے ہیں اے اکرم الاکرمین تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے یا اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے ہمارا اول بھی تو ہی ہے ہمارا آخر بھی تو ہی ہے ہمارا معبود اور مقصود تو ہی ہے اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے اے اللہ بچہ کتنی ماں کی نافرمانی کر جائے ماں ناراض ضرور ہوتی ہے مگر دھتکار نہیں دیتی یا اللہ اگر گھر سے نکال بھی دیتی ہے تو پھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے کہ میرا منا لوٹ کر ضرور میرے ہی پاس آئے گا اے کرم الاکرمین ہم تیرے نافرمان بندے ضرور صحیح لیکن یا اللہ تو ایک نہیں دو نہیں 70 نہیں ان گنت ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ تیری محبت کی کھلی دلیل ہے کہ تو نے اللہ رمضان کے اختتام پر بھی اپنے سے بھیک مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے یہ تیری مہربانی ہے یا اللہ یہ تیری ستاری ہے یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے تو دینے پر آیا ہے اس لیے مانگنے کی توفیق دی ہے اتنے سارے ہاتھ یا اللہ کسی دنیا دار کے در پر بھی اٹھ جائے وہ بھی خالی ہاتھ لوٹانے سے شرمائے گا اے اکرم الاکرمین اس میں معتکفین بھی ہے اعتکاف کرنے والے بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں یا اللہ ایسے سفید بالوں والے جن سے تو حیا کرتا ہے ایسے بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اکرم الاکرمین جس فضل سے تو نے اپنا مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا اسی فضل سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تیرے ہی نبی کے ذریعے سے تو نے اعلان کر دیا ہے کہ میں عید کے موقع پر فرشتوں کو گلی کوچوں پر بھیج دیتا ہوں جو جا کر کے ہماری اس امت کے ایک ایک فرد کی دعا پر آمین کہے اور انہیں خوشخبریاں دے اے کرم الاکرمین فرشتے آنے والے ہیں اے اللہ ہمیں خوشخبریاں دینے والے ہیں یہ تیرے نبی کا سچا ارشاد ہے اے کرم الاکرمین ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما اے اللہ جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے تجھ کو اپنا اللہ مان لیا ہے اے اللہ مغفرت کے اسباب تو اس کے پیدا ہو ہی چکے ہیں یا اللہ جو اب تک تیرا نام نہ لے سکے تجھے پہچان نہ سکے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب مغفرت زندہ فرما دے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب مغفرت زندہ فرما دے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب مغفرت زندہ فرما دے اے اللہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی برکت سے پوری زندگی ہم سب کے لیے امن و امان کے فیصلے فرما اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما ہماری عزتوں کی تو
حفاظت فرما، اے اللہ اپنے دین کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرا کھا کر تیرا پی کر تیری زمین کو گندا کیا ہے، یا اللہ تیری شریعت کو گندا کیا ہے، پکڑنے پر آئے تو تجھے پورا پورا حق ہے، اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ معاف کرنے پر آئے تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی اکرم الاکرمین ہے، تو ہی ہم کمزوروں کا رب ہے۔ اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اکرم الاکرمین امت مسلمہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات ماخوذ ہیں عافیت کے ساتھ باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بہت بڑا طبقہ ہمارے بھائیوں بہنوں کا سلاخوں کے پیچھے جکڑا ہوا ہے۔ اے اللہ کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنے قصوروں کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کس نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ لگا دیا۔ اے اکرم الاکرمین اندر پڑے ہوئے ہیں، سحریوں کو ترس گئے، افطار کو ترس گئے، تراویح کو ترس گئے، اعتکاف کو ترس گئے۔ اے اللہ ایک ایک عمل کے لیے ترس گئے۔ اے اکرم الاکرمین آج تو اپنے بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے بھی ترسے ہوئے ہیں، عید کی نماز کے لیے ترسے ہوئے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ اس میں کئی علماء بھی ہیں، کئی دیندار بھی ہیں، اے اللہ کئی خدمت گزار بھی ہیں، اے اللہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو تیرا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تیری طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کلمہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تیرا کلام لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، اے اکرم الاکرمین ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ واقعتاً اگر قصور ہو چکا ہے تو ان کی توبہ قبول فرما، سچے میں اگر قصور ہو چکا ہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما، ان کے قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ اور اگر وہ بے قصور ہیں تو ان کی بہت مدد فرما، اللہ ان کی بہت مدد فرما، اللہ ان کی بہت مدد فرما۔ یا اللہ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، تیرے نبی آنسو بہا رہے تھے۔ اے اللہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے تو حکم دیا ہے ہاتھ کے کاٹنے کا اور آپ ہی رو رہے ہیں، تو تیرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے ہاتھ میرے سامنے کاٹے جائے، میں نہ رو تو کون روئے گا۔ اے اکرم الاکرمین یہاں تو شہید کر دیے جا رہے مولا، یا اللہ شہید کر دیے جا رہے مولا جن کی تو قصور کی شنوائی بھی کوئی نہیں ہے مولا۔ یا اللہ عدالت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مولا۔ اے اللہ سب سے بڑی عدالت تیری ہی ہے، یا اللہ سب سے بڑی عدالت تیری ہی ہے۔ بے شک ہم قصوروار ہیں مولا، بڑے قصوروار ہیں، بڑے پاپی ہیں، اقراری مجرم بن کر تیرے در پر بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو نے اعلان کیا ہے اگر تم سچے دل سے معافی مانگ دو تو میں تمہیں غیروں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، غیروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ بھی بچوں کی طرح ہے، بلکہ بچوں کے کھلونے کی طرح ہے۔ یا اللہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے مولا، تو معاف کر دے مولا، ہماری توبہ کو مضبوط بنا لے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو مضبوط بنا لے۔ یا اللہ ان مظلومین کی بہت مدد فرما، یا اللہ ان مظلومین کی بہت مدد فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماں کو تلاش کر رہے مولا، اپنے باپ کو تلاش کر رہے مولا۔ اے اکرم الاکرمین وہ تو حالات کے شکار ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ حالات کے شکار ہو چکے ہیں جہاں ہمارے دامن میں بہت سے روزے ہیں، بہت سی تہجد ہیں، بہت سے زکوٰۃ فطرے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دامن میں ایسے معصوم اور شہیدوں کے خون بھی ہے مولا، ہم انہی کو لے کر تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی بہت مدد فرما، اللہ ان کی بہت مدد فرما۔ جو جوان بچے اے اللہ مختلف مظالم پہ کے شکار ہو چکے ہیں مولا، ان کی بہت مدد فرما، ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما، اپنی طرف انابت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے آگے جھکنے والا بنا، تیرے آگے ناک رگڑنے والا بنا۔ جن اعمال سے ذلت آتی ہو ان اعمال سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ جن اعمال پر تیری طرف سے عزتیں ملتی ہو ان اعمال کا کثرت سے کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اکرم الاکرمین ان اعمال کا ہم سب کے لیے کثرت سے کرنا آسان فرما۔ اے اللہ حقیقی عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حقیقی عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین جو تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اے اللہ پھر سے آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کے فیصلے فرما، امن و امان کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہمارے وطنی بھائی بہن جن کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ اسے دور فرما۔ اے اللہ
اللہ ان کو حسن ظن میں منتقل فرما، آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں مبدل فرما، اے اللہ آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں مبدل فرما، آپس کی کلفتوں کو الفتوں میں مبدل فرما، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، ان کے دل کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نرم فرما، مساجد مکاتب مدارس خانقاہوں کے بارے میں نرم فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط راستے جو ہم نے اختیار کر لیے ہیں اے اللہ ان راستوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما، ہم نے اپنوں میں رہتے ہوئے اپنوں کو جو دھوکے دیے ہیں ہمیں ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اپنوں کی عیاری اور غیروں کی مکاری سے ہماری حفاظت فرما، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، ہر شر سے حد سے حفاظت کا انتظام فرما، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں مولا، بہت کمزور ہے مولا، بہت کمزور ہیں، اے اکرم الاکرمین ہماری کمزوری کا تو تیرے نبی کو بھی پتا تھا، تیرے نبی نے خود اپنے صحابہ سے فرمایا تھا تم سے بھی 100% کا مطالبہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی 100% کا مطالبہ ہے، مگر اے میرے صحابہ تم 100% میں سے 10% بھی چھوڑ دو تو تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن بعد میں آخر آنے والا طبقہ اگر 10% بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرح ان کو نوازے گا، ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہماری کمزوری کی رعایت فرما لے مولا، ہماری کمزوری کی رعایت فرما لے، اے اللہ ہماری کمزوری کی رعایت فرما لے، امن و امان کے چین سکون کے فیصلے فرما، آپسی انتشار خلفشار کو ختم فرما، ایک دوسرے کو درگزر کر کے ایک دوسرے کو سمیٹ کر لے کر چلنے کی صلاحیت نصیب فرما، آپس کی تیری میری کرتے کرتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، جل کر ڈوب کر کٹ کر ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اسپتالوں کی موت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے دنیا دنیا کرتے کرتے مرنے سے خودکشی کی حرام موت مرنے سے اے اللہ جیلوں کی موت مرنے سے انکاؤنٹر کی موت مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما، اللہ زندگی تو نے عزت والی عطا فرمائی ہے، موت بھی عزت والی نصیب فرما، اے اللہ بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی اسلام اعمال کی بہت حفاظت فرما، جو لوگ اس لائن سے کوششیں کر رہے ہیں اللہ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں کون سی تنظیم ہے کون سا فاؤنڈیشن ہے اور کون سی اللہ تحریک کام کر رہی ہے، اللہ تیرے یہاں سب کی خبر ہے، اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ ارادوں میں انہیں خلوص نصیب فرما، اللہ ارادوں میں خلوص نصیب فرما، ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما، اپنی بھرپور تائید نصرت شامل حال فرما، ان کی ہر جہت سے حفاظت کا انتظام فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، کسی کی محنت کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کسی کی محنتوں کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر ایک کی کوشش اور کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے رخ کو صحیح فرما، صراط مستقیم پر قائم فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر قائم فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر قائم فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین مرنے کے بعد ہمارا حشر اپنے فرما برداروں میں فرما، اے اللہ مجرموں کے صف میں ہمیں کھڑا نہ کرنا مولا، مجرموں کے صف میں کھڑا نہ کرنا، اے اللہ حشر کے میدان میں جہاں بہت سارے لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئیں گے، یا اللہ وہاں ہم جیسے حقیر فقیر ذلیل بھی آئیں گے، پھٹی ہوئی جھولیاں لے کر کے آئیں گے، یا اللہ نماز بہت اچھی پڑھی تھی ہماری جھولی پھٹی تھی، کئی غیبت کر کے ہم نے گرا دی تھی، یا اللہ زکوٰۃ بہت اچھی دی تھی لیکن جھولی پھٹ گئی تھی، ہم نے کسی پر تہمت لگا دی تھی، یا اللہ ہم نے حج عمرے بہت اچھی کیے، اعتکاف بہت اچھے کیے، صدقے فطر بہت اچھے کیے، لیکن جھولیاں پھٹ گئی تھی، کسی کا ناحق دبا دیا تھا، کسی کا ناحق چھین لیا تھا، کسی پر یا اللہ تہمتیں لگا دی تھی، اے اللہ ہم پھٹی ہوئی جھولیاں لے کر کے آئیں گے مولا، اس وقت میں بہت مدد فرما، مجرموں کے صف میں شامل نہ کرنا مولا، مجرموں کے صف میں شامل نہ کرنا، تیرا اعلان ہونے والا ہے، تو نے کلام پاک میں نازل کر دیا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم کو جگہ نہیں ہے، آج تو تمہیں نافرمانوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے، دنیا میں عزت دار بے عزت سب ٹھیک ٹھیک تھے، یا اللہ سفید کپڑے والے بھی گندے کپڑے والے بھی یا اللہ سب ساتھ میں مل کر رہتے تھے، اللہ حشر کے میدان میں تو الگ کر دیے جائیں گے مولا، حشر کے میدان میں الگ کر دیے جائیں گے، تیرے نبی اشارہ بھی کر رہے ہوں گے نہیں نہیں یہ میرے امتی ہے، تیرے نبی کو جواب مل جائے گا نہیں نہیں یہ تیرے دین کے دفن کرنے والے تھے، تیرے دین کو مٹانے والے تھے، تیرے طریقوں کو مٹانے والے تھے، یا اللہ ایسے مجرموں سے ہماری حفاظت کرنا مولا، ایسے مجرموں سے ہماری حفاظت کرنا مولا، مجرموں کے صف میں ہمیں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہمارے یہی ٹوٹے پھوٹے روزے بچے کی کھلونے کی طرح ہے مولا، یا اللہ چھوٹا بچہ ایک ٹیڑھی بڑی لکیر کھینچ لیتا ہے تو اس کا
استاد اسے شاباشی دیتا ہے، بیٹے شاباش کیا اچھا لکھا ہے، کتنی اچھی ڈیزائن بنائی ہے، حالانکہ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ہے۔ یا اللہ ہماری نمازیں ایسی ٹیڑھی ہے مولا، ہمارے روزے ایسے ہی ٹیڑھے ہیں یا اللہ، ہمارے عمرے ایسے ہی ٹیڑھے ہیں، ہماری زکوٰۃ فطر ایسے ہی ٹیڑھے ہیں مولا، تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے مولا، قبولیت عامہ تامہ کے فیصلے فرما۔ تیرے نبی کا خود اعلان ہے 40 بندے جہاں کہیں جمع ہوتے ہو، کوئی ایک فرد ضرور ایسا ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، سب کو قبول کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنے سارے مجموعوں میں کوئی ایک معذور بندہ تو تجھے پسند آیا ہوگا مولا، جو بڑھاپے کی حالت میں تجھے اللہ اللہ کہہ کر پکار رہا ہوگا مولا، کسی کا رات کا آہے بھرنا تجھے پسند آیا ہوگا مولا، تنہائی میں کوئی رونے والا تجھے پسند آیا ہوگا مولا، لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے تراویح کو آنے والا کوئی پسند آیا ہوگا مولا، روزے کی حالت میں، ظہر کی نماز میں، سخت گرمی میں، سخت چلچلاتی دھوپ میں لاٹھی ٹیک ٹیک آنے والا تجھے کوئی پسند آیا ہوگا، سخت بھوک کی حالت میں، افطار کی حالت میں، عصر کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، ایسے وقت میں کوئی امید بنا کر کے کوئی آنے والا تجھے پسند آیا ہوگا مولا، کوئی زکوٰۃ دینے والا پسند آیا ہوگا، کوئی صدقہ فطر دینے والا پسند آیا ہوگا۔ یا اللہ اتنے سارے خیر کے کام کرنے والے، یہ سب تیرے پسند کے کام ہیں مولا، ان میں سے کوئی تو تجھے پسند ضرور آیا ہوگا، اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم پر سے مظالم کو ہٹا دینے کے فیصلے فرما، ظالموں کے ظلم کی صلاحیتوں کو ختم فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم کی صلاحیتوں کو چھین لینے کے فیصلے فرما، مظلوموں کی بہت مدد فرما، مظلوموں کی بہت مدد فرما، جن اعمال پر تیری مدد آتی ہو ان اعمال کا کثرت سے کرنا مظلوموں کے لیے بھی آسان فرما، ہم سب کے لیے آسان فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی مکاتب کی حفاظت فرما، دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرما، اللہ دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرما، اے اللہ وہ لمحے بھر کی ایک خطا جس کے ذریعے سے تو برسوں کی عطاؤں سے محروم کر دیتا ہو، ایسے خطا سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عمر کے آخری حصے کو شروع کے حصے سے بہت بہتر بنا، ہمارے علم میں، عمل میں، ہمارے عمر میں، ہمارے رزق میں، تقوی میں خوب برکتیں نصیب فرما، اے اللہ سب سے بہترین دن وہ دن ہو جس دن تجھ سے ملاقات ہونے والی ہو، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما، بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہماری کسی بھی ضرورت کا خیال رکھا ہے، اے اللہ چاہے مجمع میں ہو چاہے انفرادی میں ہو، اے اللہ ہم کسی کو جانے نہ جانے تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ان کی نیکیوں کی حفاظت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، انہوں نے ہماری ایک ادنا ضرورت کا خیال رکھا ہے، یا اللہ تو ان کی نسلوں کی دونوں جہاں کی ضرورتوں کی خیال رکھنے کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہو چکا ہے، یا اللہ جائز حلال برکت والی روزیوں کے دروازے کھول دینے کے فیصلے فرما، مشکوک اور حرام لقموں سے ہمارے پیٹوں کی حفاظت فرما، اپنا مقبول بندان بنانے کے فیصلے فرما، اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کی رہنمائی نصیب فرما، جو کر رہے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں ان تمام کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ آج کی رات میں تیرے مقبول بندے بندیاں پوری دنیا میں جہاں کہیں تجھ سے خیر کی لین کی جو بھی دعائیں مانگے اس میں ہم حقیر فقیر ذلیلوں کا بھی حصہ نصیب فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگے اس میں ہماری بھی حفاظت کے فیصلے فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں سب کا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔